سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی کلاس نمبر 16 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ آج جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سورۃ البینہ۔ آج ہم اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک کی تفسیر کریں گے۔ تو چلیں ہم اس کا آغاز کرتے ہیں سے ہم اس سورت کا تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ البینہ کا تعارف۔ مقام نزول، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ بینہ نام رکھنے کی وجہ۔ بینہ کا معنی ہے روشن اور بہت واضح دلیل۔ اس سورت کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں۔ سورۃ البینہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق موقف بیان کیا گیا، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے: یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے مذہب کا باطل ہونا بیان فرمایا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں دین کے معاملے میں پھوٹ کس وقت پڑی، اور تورات اور انجیل میں انہیں دیے گئے احکام بیان کیے گئے۔ کافروں کا انجام بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد ان کی جزا بیان کی گئی۔ یہ اس سورت کے مضامین ہیں۔ اب ہم اس سورت کی تلاوت سنیں گے اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب میں بعض کفار اور مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ۔ ان میں معتدل احکام ہیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة۔ اہل کتاب میں اسی وقت تفرقہ ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ملت حنیفہ پر قائم رہتے ہوئے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین مستقیم ہے۔ اب ہم اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ اس آیت میں بینہ کی تفسیر ہے
وہ یہ ہے کہ اس سے مراد بینہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جیسے کہ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ اس لیے فرمایا کہ حق اور باطل کو آپ نے ہی بیان فرمایا، اور دنیا اور آخرت کی ہر اہم چیز آپ نے بیان فرمائی، اور اپنی نبوت اور اسلام کی صداقت پر آپ نے ہی معجزات پیش کیے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اس کو بھی آپ نے پڑھ کر سنایا۔ سو اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی نبوت پر حجت قاطعہ اور واضح دلیل آپ کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جن بعض لوگوں نے کفر کیا وہ مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور آپ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں جس میں معتدل احکام ہیں، اور اہل کتاب میں اسی وقت تفرقہ ہوا جب آپ مبعوث ہو گئے۔ ان میں سے بعض آپ پر ایمان لے آئے، ان میں سے بعض نے آپ کا انکار کیا اور کافر ہو گئے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب میں سے بعض کفار اور مشرکین دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ اہل کتاب یعنی اہل کتاب یہود اور عیسائی ہیں۔ اہل کتاب میں سے بعض وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے ضرور۔ جب آپ مبعوث ہو گئے یعنی آپ کی بعثت مبارکہ ہو گئی تو پھر بھی وہ آپ پر ایمان لے آئے، ایک تو کیٹیگری ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ تھے جو آپ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہ لائے، یعنی بعثت سے پہلے آپ پر مانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، لیکن جب آپ مبعوث ہو گئے تو وہ ایمان نہ لائے۔ اور ان میں سے بعض وہ تھے جو پہلے بھی کافر تھے اور بعد میں بھی کافر رہے۔ تو اہل کتاب میں سے صرف ان کا ذکر کیا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کو نبی نہیں مانا، یعنی اہل کتاب یہود و عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بعثت سے پہلے بھی ایمان لائے، اور جب آپ مبعوث ہو گئے تو آپ کو پھر اللہ کا نبی مان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کو آپ کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے، مانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، لیکن بعد میں انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ان میں معتدل احکام ہیں۔ اس آیت میں قیمہ کا لفظ ہے۔ قیمہ کا معنی ہے صادقہ، درست، اور میعاد کو درست کرنے والی۔ مراد یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابیں درست اور مستقیم تھیں، انسان کی زندگی کی اصلاح کرنے والی تھیں، اور قرآن مجید ان سابقہ کتابوں کے عقائد اور ان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کتاب میں بہت احکام شرعیہ ہیں جو معتدل ہیں اور حکمت کے موافق ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں بہت سارے احکامات اور بہت ساری نصیحتیں ایسی ہیں جو سابقہ احکامات اور سابقہ عقائد اور نصیحتوں پر مشتمل ہیں، اور اس میں بہت سارے احکامات معتدل ہیں جو حکمت کے موافق ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب میں اسی وقت تفرقہ ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ اہل کتاب نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس وقت اختلاف کیا جب ان کے نزدیک دلیل سے آپ کی نبوت ثابت ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس پر متفق تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ ان کے وسیلے سے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ نبی بنی اسرائیل سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب وہ بنی اسماعیل سے مبعوث ہوئے تو ضد، عناد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ یعنی تفرقہ اس وقت پڑا اہل کتاب میں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں آخری نبی کا،
وہ بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آیا ہے، تو انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے ان میں تفرقہ ہوا، اور بعض اہل کتاب تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور بعض اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائے اور وہ کافر ہی رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ملت حنیفہ پر قائم رہتے ہوئے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین مستقیم ہے۔ یعنی ان کفار کو تورات اور انجیل میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کو واحد مانیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جیسا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ کہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کروں۔ حنفاء کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس آیت میں۔ حنفاء کا معنی کیا ہے؟ حنفاء کا معنی ہے مائل ہوتے ہوئے، یعنی تمام ادیان، تمام مذاہب سے انحراف کرتے ہوئے دین اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کرتے ہوئے جو لوگ اس پر چلے وہ دین حنیف پر ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کریں۔ گویا اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم لوگوں کے مزاج میں تقلید کرنے کا عنصر ہے، سو اگر تم نے تقلید کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرو، جن کے متعلق تمام مذاہب کا اجماع ہے، وہ اور ان کے اصحاب نیک اور پاکیزہ تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے اصحاب میں بہترین نمونہ تھے۔ سو اگر تمہیں کسی کی پیروی کرنے کا شوق ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، جنہوں نے تمام بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ بتوں سے بیزاری کی پاداش میں انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح سنی، سبوح قدوس، تو وہ ان کو بہت اچھی لگی، اور اس کو دوبارہ سننے کے لیے انہوں نے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے اللہ کی رضا میں اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال کو خرچ کر دیا۔ سو تم اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عبادت کرو۔ اگر تم پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کر سکتے تو ان کے فرزند، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیروی کرو، جنہوں نے کم عمر میں اللہ کی رضا اور اپنے والد کے حکم کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی، اور تم اس مرد کامل کی اتباع بھی نہ کر سکو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی اتباع کرو۔ انہوں نے کس طرح اپنے غم اور غصے کے گھونٹ پیے، اپنے بچے کی ولادت کی مشقت اور تکلیف برداشت کی۔ پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو مکے کے بے آب و گیا زمین میں اکیلا چھوڑ کر جانے لگے اور اشارے سے بتایا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں، تو اس پر راضی ہو گئیں اور اس مصیبت پر صبر کر لیا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سب کے سب تسلیم رضا کے پیکر تھے، اور ان کی زندگیاں ہمارے عمل کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اس آیت سے پہلے
اس آیت سے پہلی 4 آیتوں میں کفر کو ترک کرنے اور عقائد صحیحہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت میں اخلاص سے عبادت کرنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ پھر اس مجموعے کے متعلق فرمایا کہ یہ دین قیمہ ہے یعنی دین مستقیم ہے، اور اس میں یہود و نصارہ کا رد ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ عمل تو بہت کرتے تھے لیکن اللہ عز و جل کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ پھر اس آیت میں مسلمانوں کی فرشتوں پر فضیلت ظاہر کی گئی، کیونکہ فرشتے تسبیحات پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، لیکن وہ محبت اور مشقت سے مال کما کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ وصف فرشتوں میں بھی ہے۔ مسلمان زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور یہ وصف فرشتوں میں نہیں ہے، اس لیے فرشتوں سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم مسلمانوں کی عظمتوں کو سلام کرو، کیونکہ انہوں نے محنت اور مشقت سے مال کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر صبر کیا، اور انہوں نے روزے رکھے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے صبر کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔ یہ اس صورت کی مختصر سی تفسیر تھی، اس کی چند آیات کا ہم نے آج انتخاب کیا، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک۔ کل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 8 تک کی مکمل تفسیر کریں گے، اس صورت کی تفسیر کو مکمل کریں گے۔ اب ہم اپنے سوالات کیتے ہیں۔ آج کی تفسیر کا ہمارا پہلا سوال، لفظ بینہ سے کیا مراد ہے؟ معنی نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، لفظ قیمہ کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 3، لفظ حنفاء سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4، دین مستقیم کیا ہے؟ آپ ان سوالات کے جوابات نیچے کامنٹ سیکشنز میں دیجیے گا، میں آپ کا منتظر ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔